ہمارا یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور خاص کر ہمارے جتنے بھی علماء ہیں جو مشہور ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، کتنا کچھ وہ ایسے فضول اور لا یعنی باتوں کے اندر ملوث ہو چکے ہیں کہ جس میں انہیں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ کہ کس طریقے سے ہم روزانہ سوشل میڈیا پر، روزانہ ہم نیوز چینل کے اوپر ہم علماء کو سنتے ہیں، لیکن بڑی ہی افسوس کی بات ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں وہ اپنی مشہوری کی خاطر، میں سب کی بات نہیں کرتا، اپنی مشہوری کی خاطر کچھ علماء ایسے ہیں کہ وہ ہر حربہ استعمال کر چکے ہیں، اور دین کے نام پر وہ اس طرح کی لغویات کے اندر ملوث ہو چکے ہیں جس کا دین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے، کس طریقے سے ان کو بتایا جائے کہ بھائی دین کا مقصد کچھ اور ہے، دین کا کام کچھ اور ہے، اور آپ کچھ اور کام کر رہے ہو۔ یہ کس طریقے سے روزانہ کوئی ایسی سپیچ آتی ہے، روزانہ کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جس میں علماء کی زبان اگر دیکھا جائے تو ایک عام آدمی، ایک جاہل آدمی سے بدترین زبان وہ علماء استعمال کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم دین کے وارث بنے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی وراثت ہے دین کی؟ اب علماء عوام کو آپس میں جوڑنے کی بات کرنے کے بجائے عوام کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ جلسوں کے اندر، تقریروں کے اندر، محافل کے اندر لوگ ان کو بلاتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں، ان کو بھی پیسے دیتے ہیں، اس کے بعد محفل کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی اگر آپ سے حضور کی بات کو، حضور کی سیرت کو سیکھنے کے لیے اس قدر خرچہ کرتا ہے، اور آج کی اس دور میں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ لوگ ہمیں عزت کے ساتھ بلاتے ہیں، ہماری قدر کرتے ہیں، ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں، ہمیں بہت بڑا پروٹوکول دیتے ہیں۔ جتنا وزیر اعظم کا پروٹوکول ہوتا ہے اتنا پروٹوکول ہمیں دیتے ہیں، ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ تو وہی علماء جن کا انتظار کیا جاتا ہے، جن کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہ علماء جب سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ گالیوں کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں، فلاں وہ اس طرح کا ہے، فلاں اس طرح کا ہے۔ وہ نازیبہ جو الفاظ ہیں، نازیبہ ترین الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے۔ بھائی ایک بندہ جو جس مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، اس کا نظریہ غلط ہو سکتا ہے، اس کی رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہ بندہ کلمہ پڑھنے والا، وہ مسلمان ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ فلاں کی جو ہے وہ طرح طرح کی گالیاں، استغفر اللہ، اس قدر نازیبہ گالیاں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی مجمع ان کو سننا برداشت نہیں کرتا، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے دین کے ٹھیکیدار۔ اور مزے کی بات یہ ہے، میں سن رہا تھا ایک بندہ جو ہے وہ ایک علامہ صاحب ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، کسی کا بھی نام نہیں لوں گا، ایک علامہ صاحب ہے، وہ تقریر کر رہے تھے، تو تقریر میں وہ گالی دے رہے ہیں، وہ کسی کو گالی، اپنے زبان سے گالی نکال رہے ہیں، اور پھر ساتھ مجمع کو کہتے ہیں جی کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کس قدر ہم لغویات کے اندر، فضولیات کے اندر ہم کس قدر غرق ہو چکے ہیں، ہماری حالت کیا ہے، اور ہم کس دین کی بات کر رہے ہیں، کس دین کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ہم کس دین کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ عوام ہم سے نفرت کرتی ہے، پھر کہتے ہیں ہم سے عام لوگ جو ہے نفرت کرتے ہیں۔ یہ کس قدر غلیظ ترین جو ہے وہ زبان ہے جو ہمارے علماء، معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کی غلیظ ترین زبان جو لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے، جو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک عام جو جاہل آدمی ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی تلخ باتیں ہیں، لیکن ان کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ علماء کو چاہیے کہ لوگ یقین مانے کہ لوگ اس قدر
ہماری عزت کرتے ہیں، یہ دین کے صدقے ہمیں عزت ملتی ہے، دین کے صدقے ہمارا وقار بلند ہوتا ہے، دین کے صدقے ہمیں اتنا کچھ نعمتیں، اللہ کی رحمتیں میسر ہوتی ہیں۔ اور اس دین کے نام پر ہم جب کسی سٹیج پر بیٹھتے ہیں، کسی سٹیج کی زینت بنتے ہیں، تو پھر وہاں پر بجائے کسی کو کوئی دین کی بات سکھانے کے، کسی کو دین کی بات بتانے کے، ہم گالیاں شروع کر دیں، ہم فضولیات کے اندر چلے جائیں، ہم مختلف ایسی مثالیں دیں کہ وہ مثالیں جو ہے وہ کوئی مرد بھی سننے کے جو ہے وہ سننا سن سکے، اس کو بھی حیا آئے ان مثالوں سے، وہ بھی حیا محسوس کرے۔ تو خواتین کا مجمع ہو، پھر طرح طرح کی نازیبا اور لغویات قسم کی مثالیں، بدتمیز قسم کی اور بد تہذیب قسم کی مثالیں جب عام عوام کے سامنے پیش کی جائے گی، تو وہ عوام آپ کا پھولوں کے ساتھ استقبال نہیں کرے گی، وہ عوام آپ کا جس طرح استقبال کرے گی وہ آپ کو بہتر محسوس ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ عوام تنگ ہو کر ہمیں اپنے مجالس میں نہ بلائے، یا پھر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرے جس سے ہم ذلیل و خوار ہوں، جس سے ذلت ہمارا مقدر بن جائے، اس سے پہلے میں تمام علماء سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو شریعت کے مطابق استعمال کریں، اپنی زبان کو اس طرح استعمال کریں، کوئی آپ کو بازاری مولوی نہ کہے، کوئی آپ کو بازاری نہ کہے، کوئی آپ کو بازاری زبان استعمال کرنے والا نہ کہے۔ تو یہ یا پھر مشہور ہونے کا آپ کو زیادہ شوق ہے، تو آپ کو یہ اتنا علم ہے کہ جب میں کسی کی بات کروں گا تو میں مشہور ہو جاؤں گا، تو اس طرح کی زبان لغویات سے پرہیز کریں، پرہیز کریں، پرہیز کریں، جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔ علماء کو چاہیے جو دین کے ٹھیکیدار، بے شک جس عقیدے سے اس کا تعلق ہے، جس مسلک سے ان کا تعلق ہے، میں مسلک کی بات نہیں کرتا، میں علماء کی بات کرتا ہوں، جو بھی علماء ہیں، چاہے وہ جس مسلک کے ٹھیکیدار ہیں، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، تو اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھیں کہ یہ عوام آپ کو بلاتی ہے دین کے مسائل کو سیکھنے کے لیے، دین کی بات کرنے کے لیے، اور پھر جا کر وہ سارا جلسہ آپ خراب کر کے آ جاتے ہیں، اور وہ سارا جلسہ جو ہے وہ جتنی بھی محنت ہے اس کے اوپر پانی پھیر کر آ جاتے ہیں۔ ذرا سوچنا چاہیے، اور سوچ کر پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں معذرت کرتا ہوں سب علماء سے، جو بھی علماء دین کا کام کر رہے ہیں، تو جو تھوڑی سی کمی کمزوری آپ کے اندر آ رہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس عوام تک ہم یہ سمجھیں کہ اس عوام تک ایسی بات پہنچائیں کہ جو دین کی بات ہو، جو شریعت کی بات ہو، جو انصاف کی بات ہو، اور جو صحیح عقیدے کی بات ہو وہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ دین کے بے شمار مسائل ہیں بھائی، ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں لڑائی جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی کو گالی دینے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں ٹائم کیسے ملتا ہے کسی کو گالی دینے کا، ہمیں کس طرح، ہمیں ہمت کیسے ہوتی ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو مختلف مثالوں سے اس کو گالیاں دیں یا پھر اس کو برا بھلا کہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا عقیدہ اور اپنا جو ہے وہ ہر قسم کی، ہر آدمی کی اپنی رائے ہے، لیکن اس رائے کا اگر آپ نے اظہار بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بڑا اچھا طریقہ ہے، بڑا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب بھی دی، یعنی قرآن پاک بھی عطا کیا، اور قرآن پاک کے ساتھ آپ کو حکمت بھی عطا کی، یعنی دو چیزیں عطا کی، ایک قرآن پاک عطا کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عطا کی۔ بھائی حکمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے مکہ کے جو ہے وہ اتنے بدو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، وہ بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے بن گئے، وہ جو جانوروں کے اوپر ظلم کرتے تھے، انسانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، بچوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، عورتوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، وہ سب کے دائی بن گئے، سب کے رہنما بن گئے۔ تو وہ جو تبلیغ ہے، وہ جو طریقہ ہے، وہ ہم کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ہم اس طریقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سارے یہ کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو ہم علماء کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں اس کے اوپر غور کرتے کہ حضور کا طریقہ کار گالیاں دینا نہیں ہے، حضور کا طریقہ کار یہ اس طرح کی تبلیغ حضور کا طریقہ کار نہیں ہے۔ حضور کا طریقہ کار تو بڑا مختلف تھا اور بہت خوبصورت طریقہ کار تھا۔
اس طریقے کے مطابق ہم تبلیغ کریں گے تو بھائی یہ کافر مسلمان ہوں گے، بجائے یہ کہ ہم اپنے لوگوں کو کافر کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں دین سے۔ کوئی بھی ہماری تقریر سنے گا، کوئی بھی ہماری گفتگو سنے گا یا کوئی سپیچ سنے گا تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ دیکھیں یہ دین کے ٹھیکیدار ان کے کیا حال ہے، یہ دیکھو اتنے ایک دوسرے کو کیسے گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے تو ایک بازاری آدمی ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتا جس طرح یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دین کا کام کریں، اور جس کو کوئی جواب دینا ہے، جس کی رائے آپ کو پسند نہیں، تو اس کو جواب دینے کا بڑا آسان اور اچھا طریقہ بھی ہے دین اسلام میں۔ وہ اچھے طریقے سے آپ اس کو جواب دیں تاکہ اس کو بھی جو ہے وہ محسوس ہو کہ میری یہ جو ہے وہ بات غلط ہے۔ جب کسی کو گالی دے کر اس کا جواب دیں گے تو کیا وہ آپ کی بات کے اوپر غور کرے گا؟ کیا وہ آپ کے اس رائے کا احترام کرے گا؟ کیا وہ آپ کے طریقے کے مطابق آئے گا؟ ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جب اپنی جو ہے وہ زبان ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اگر بات کریں گے تو پھر یقیناً جو ہے وہ یہ سارے لوگ دین کے ساتھ محبت کریں گے۔ آج فتنے بے شمار فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ علماء کی زبان بہت زیادہ گندی ہو چکی ہے۔ یہ بڑے بڑے علماء، پگڑی اگر آپ ان کی دیکھیں، داڑھی شریف ان کی دیکھیں، ان کا امامہ شریف دیکھیں، ان کا جبہ دیکھیں، ان کی دستار دیکھیں، ان کی تسبیح دیکھیں، تو انسان کہتا ہے کہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو جب وہ ان کی زبان استعمال ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ کیا کیا علماء ہے، کس طرح کے علماء ہیں کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل لاشعوری قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے لوگ ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے خلاف۔ دیکھیں یہ ممبر جو ہے، یہ ممبر دین کی بات پہنچانے کے لیے حکمت کے ساتھ، اور یہ ممبر جو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن بھی آ جائے تو اس کو بھی سینے سے لگا لیں، دشمن بھی آ جائے اس کے بھی راستے میں جو ہے وہ پھول بچھا لیں۔ یہ دین کا تقاضا ہے۔ ہم فلاں جو ہے وہ فلاں اس کا بچہ ہے، فلاں اس کا بچہ ہے، فلاں، یہ کس طرح کا دین ہے؟ یہ کس طرح کی جو ہے وہ شریعت ہے جو ہم نافذ کر رہے ہیں؟ یا پھر یہ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہماری بات پر واہ واہ کرتے ہیں، ہماری بات پر سبحان اللہ کہتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہے وہ ہمیں اس طرح کرتے ہیں، لوگ آپ کی ریکارڈنگ محفوظ کر کے اور پھر اس کو وائرل ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ منہ نکالنے کے قابل نہیں ہوتے۔ سب سے بدترین طریقہ یہ طریقہ ہے کہ کسی کو گالی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جواب دیا جائے۔ تو میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را دین کا کام کریں، جو مقصد کی بات ہے وہ مقصد کی بات کریں۔ بے شمار مسائل ہیں، ایسے مسائل ہیں جن سے عام عوام واقف نہیں ہے، ان مسائل سے لوگوں کو آگاہ کریں، ان معاملات سے لوگوں کو آگاہ کریں، دین کی بات بتائیں، دین کا طریقہ بتائیں، دین کا اسلوب بتائیں، تاکہ لوگ آپ کے قریب ہوں، لوگ دین کے ساتھ جڑ جائیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، اور نفرتیں ختم ہو، محبت کا جو ہے وہ بول بالا ہو۔ تو یہی جو بات ہے، یہی ایک میسج ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔